بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج یہ 3 سچے واقعات آپ کی پیش خدمت لایا ہوں۔ ان تینوں واقعات کا تعلق کالے جادو سے ہے اور تینوں واقعات ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ بندھے رہیے گا اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چلیں آج کے پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ سلمان بھائی نے بھیجا ہے۔ سٹی کا نام انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ چلیں سلمان بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 2000 سے شروع ہوا اور 2002 میں اپنے انجام کو پہنچا۔ ہمارے ریلیٹیوز میں ایک آنٹی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بس آنٹی اور ان کے ہسبینڈ تھے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان پر ان کے کسی رشتہ دار نے کالا جادو کروا دیا تھا، اس وجہ سے ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ پھر انہوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کالا جادو سیکھا اور اس پر جادو کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ کو پتہ۔ ویسے یہ بات محلے میں کافی مشہور تھی کہ انہوں نے ہی اپنے رشتہ دار پر جادو کر کے اس کو مارا ہے۔ خیر، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے اور ان کے گھر جانے سے تو سمجھو ان سب کی جان نکلتی تھی، اور ان کے محلے والوں کا کہنا تھا کہ روزانہ کافی لوگ کالا جادو کروانے ان کے گھر آتے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر خواتین ہوا کرتی تھیں جو اپنے کسی رشتہ دار پر جادو کروانا چاہتی تھیں۔ وہ آنٹی رشتے میں ہمارے ننیحال کی طرف سے تھی۔ ہماری امی کی خالہ ان کی کزن لگتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ گھر والے ان کے گھر ملنے گئے۔ گھر کا دروازہ بجایا تو ان کے ہسبینڈ نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ ناگوار سی بدبو ہمارے دماغ میں چڑھ رہی تھی۔ بدبو ایسی تھی جیسے کوئی چربی پگھلا رہا ہو۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے اور ایک ٹی وی لاؤنج تھا۔ ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور سامنے 2 کمرے تھے۔ ایک ان کا بیڈ روم تھا اور دوسرا کمرہ بند تھا، اس پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کمرے کے لیے مشہور تھا کہ وہ اس کمرے میں ہی جادو ٹونا وغیرہ کرتی ہیں۔ اس کمرے میں ان کے ہسبینڈ کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ ہماری امی کی خالہ بتاتی ہیں کہ کافی ٹائم بعد ان سے ملنے گئی تھی۔ ان آنٹی کا چہرہ بہت بدل چکا تھا۔ کچھ سال پہلے تک وہ بہت حسین تھی، اب ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو رہا تھا اور بال بھی عجیب طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے نہائی نہ ہو۔ ان سے بہت گندی سی بدبو آ رہی تھی۔ ان کی عجیب سی حالت دیکھ کر سب کو ان سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ خیر، ان کے ہسبینڈ باہر سے ناشتہ لینے چلے گئے۔ امی کی خالہ آنٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ بند کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ ان آوازوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ وہاں بیٹھے سب ڈر گئے، پر آنٹی نے کہا کہ ارے گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہے، میں نے اپنا پالتو کتا وہاں باندھا ہوا ہے۔ سب جانتے تھے کہ یہ آواز کتے کی نہیں تھی۔ خیر، خوف کے عالم میں وہ سب بیٹھ گئے۔ باتیں ہوتی رہیں اور امی کی خالہ آنٹی کو سمجھانے لگی کہ یہ سب چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ آنٹی نے جواب دیا کہ میں اب اتنا آگے بڑھ چکی ہوں کہ اب نہیں چھوڑ سکتی، اور آپ مہربانی کر کے اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں۔ آپ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے عزت سے پیش آ رہی ہوں۔ وہ سب لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور بنا ناشتہ کیے وہاں سے چلے گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو گلی کے کونے پر انکل آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا، آپ بنا ناشتہ کیے کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ امی کی خالہ نے ان کو اندر ہوئی ساری بات بتائی تو انکل بھی کہنے لگے کہ اس کے ان چکروں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔
میں جب بھی بولوں تو آگے سے گندی گندی گالیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر سے کہیں گئے تو تم پر جنات چھوڑ دوں گی۔ خیر، اس واقعے کے کچھ مہینوں بعد انکل امی کی خالہ کے گھر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے ان چکروں کی وجہ سے گھر میں عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں۔ رات بھر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں ہزاروں عورتیں مل کر رو رہی ہیں۔ میری بیوی کا تو یہ حال ہے کہ وہ اب بستر پہ لگ گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، یہاں تک کہ واش روم بھی وہیں بستر پر کر دیتی ہے۔ گھر اتنا گندا رہتا ہے کہ محلے والے بھی کمپلین کرتے ہیں۔ اس کے اس گندے عملیات کی وجہ سے مجھے بھی بہت برے برے چہرے والی بلائیں نظر آتی ہیں۔ میری وائف کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ خیر، وہ لوگ بھی کیا کر سکتے تھے۔ انکل کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے اور کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ آنٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو لوگ جنازے میں گئے وہ بتاتے ہیں کہ لاش ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون ہی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی ہڈیاں ایسے مڑی ہوئی تھیں جیسے کوئی گڑیا کو مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیتا ہے۔ اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اس جادو ٹونے والے کمرے کی تلاشی لی گئی تو اس میں مختلف جانوروں کی ہڈیاں اور سر ملے۔ پورے کمرے کے فرش پر پرانے خون کے دھبے تھے، جیسے وہاں کئی جانوروں کو کافی عرصے تک کاٹا جاتا رہا ہو۔ خیر، ان کے ہسبینڈ نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہ آئے، نہ ہی کسی سے ملنے آئے، اور نہ ہی آج تک ان کا پتہ چل سکا کہ وہ کدھر ہیں اور کیسے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا پہلا واقعہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو اس سے بھی خطرناک ہے۔ اور دوستوں، یہ ہے دوسری کہانی جو ہے ایک ڈاکٹر کی زبانی۔ چلیں ان ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ بحیثیت ڈاکٹر، میری پیشہ ورانہ زندگی میں یہ سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت میرا سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرا تھا۔ سمرا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرا کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ سمرا کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرا کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں دوائیاں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود سے پہلے مسعود کی بیوی بول پڑی، نہیں، سمرا آنٹی کو گھر نہیں لے جا سکتے، یہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے شور کرتی ہیں تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرا کی بہو کے سمرا کے بارے میں کہے گئے یہ الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ میرے کان تک چلے گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں نے مسعود کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سر جھکائے بے بس کھڑا تھا۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مسعود ایسے لفظ بولا کہ اس نے اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی۔ اس نے کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں ایدھی والوں سے کہوں گا وہ لاش ریسیو کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی ہی کل ایک بلینک چیک میری ٹیبل پہ پڑا تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ ایک بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں تیسرا دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے تو ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مریضہ کی آہ و بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا،
خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے، یہاں تک کہ مریضہ کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ کافی پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ جب مریضہ کا دل مکمل طور پر سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تبھی مریضہ کے جسم سے ایک بوسیدہ لاش جیسی بدبو اٹھ رہی تھی۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے کچھ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی لوگوں کی جان لے لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستوں اب آ جاتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف۔ اب جو میں تیسرا واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے جو امرین خان نے بھیجی ہے، جس میں ایک لڑکی کی وجہ سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نیول باغ ٹرمینل کے پیچھے عیسائیوں کا قبرستان ہے جس کو گورا قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو اب 10 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا جس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے خوفناک ناولز پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اس کو جنات پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہر روز جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ دوستوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آتی، گویا جنوں کے وجود سے اسے نفرت تھی، اور وہ یقین کرنے پہ نہ آتی کہ جنات کا بھی اس دنیا میں وجود ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں وجود ہے۔ ایک دن وہ شام کے بعد گھر آ رہی تھی۔ اس کو گورا قبرستان کے باہر ایک عجیب سا پتلا دکھائی دیا جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئی اور اس کے وجود سے سوئیاں نکالنے لگی اور اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے جنات، جادو وغیرہ پر تو یقین تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا دھیان کالا جادو کی طرف بھی نہیں کیا۔ اس نے ساری سوئیاں نکال کر پھینک دی اور اس پتلے کو اپنے کمرے میں شیلف پر سجا دیا۔ 2 دنوں بعد ہی ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ جب تندور میں جھانکا گیا تو سب کی جان نکل گئی، کیونکہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں بچھو تھے جو آگ میں جل رہے تھے۔ یہ دیکھ کے سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال جھڑنے لگے اور عورتیں نیند پاگل ہو گئیں۔ اصغر کے کتابوں والے گودام میں آگ لگ گئی اور اس میں خود اصغر بھی جل کر مر گیا۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا گھر سے باہر کھیلنے گیا اور قبرستان میں مردہ پایا گیا۔ چند دن بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی رات ٹھیک ٹھاک سویا، صبح بستر پر مری ہوئی حالت میں تھا اور اس کی پوری کمر پر ہزاروں کی تعداد میں ویسی ہی سوئیاں چبھی ہوئی تھی جیسے اس پتلے میں چبھی ہوئی تھی۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اور رہی اصغر کی بیوی، اس نے بھی کمرہ بند کر کے خود کو پنکھے سے ٹانگ لیا۔ اس طرح ایک پورا خاندان ایک لڑکی کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب بات آتی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہاں گئی، تو میں بتاتی چلوں وہ لڑکی یہ سب صدمہ برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، جس سے ایک برقعے والی عورت آ کر لے گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اور لڑکی غائب ہو گئے۔ سنا ہے کہ وہ عورت اور وہ لڑکی اس قبرستان میں کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے قبرستان کی 4 دیواری کر دی گئی، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں ہے۔
یہ واقعہ سچا ہے اور کچھ دن پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی اور ممانی کے ساتھ گورا قبرستان گئی تھی اور وہاں کے گورکند ثاقب مسیح کی بیوی سے ملاقات بھی کی اور اسے اس کہانی کے بارے میں بھی پوچھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، تو پتہ لگا کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے۔ گورا قبرستان میں شام کے بعد جانا منع ہے اور دن کو اکیلے جانا بھی منع ہے، اور وہ گھر بھی سالوں سے بند ہے، اور نیول باغ کے ساتھ والی بستی درخواں والی کا کوئی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔ تو دوستوں، ان تینوں واقعات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بھی نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو آج کے واقعات اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا میں آئندہ بھی اس طرح کی شارٹ سٹوریز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ آپ لوگوں کی رائے کا میں انتظار کروں گا اور انشاءاللہ آگے بھی اس سے اچھی سٹوریز اور واقعات آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اب اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔